جی آپ کا یہ سوال جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ اگر یہاں پہ تمام تر آئین بھی تحفظ دے رہا ہے، احمدیہ کمیونٹی کے لوگوں کو کاروبار کے بھی یکساں مواقع فراہم ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پھر احمدیہ کمیونٹی کے لوگ جو ہیں پاکستان سے ہجرت کریں؟ اور اس ڈاکیومنٹری میں بھی یہی کہا گیا۔ میں آپ کو ایک جرمنی کا نشریاتی ادارہ ہے بڑا مشہور DW، میں اس کچھ مہینوں قبل اس کی آپ کو ایک رپورٹ بتاتا چلوں، ذکر کرتا چلوں۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جرمنی میں کیونکہ وہاں پہ اسائلم سیکرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، قادیانی ممبرز جو ہیں، قادیانی کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں، وہاں پہ DW کی رپورٹ یہ تھی کہ وہاں پر آلموسٹ 500 کے قریب ایسے قادیانی ہیں جن کا اسائلم جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے، جو ان کے جو کیسز ہیں وہ کینسل کر دیے ہیں جرمن گورنمنٹ نے، اور ان کو کہا ہے کہ وہ واپس پاکستان چلے جائیں، ان کی زندگیوں کو پاکستان میں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اور یہ کوئی گورنمنٹ کی پاکستان کی رپورٹ نہیں ہے یا یہ کسی اور کی رپورٹ نہیں ہے، یہ جرمنی کے ہی جو DW، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک بہت بڑا نشریاتی ادارہ ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے۔ اس سے آگے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اصل میں مسئلہ جو ہے وہ ہجرت کا نہیں ہے، یہاں سے باہر جانے کا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ چونکہ قادیانی جماعت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہیومن ٹریفکنگ کا جو ایک نیٹ ورک ہے اس کو چلا رہی ہے، جو کہ تھائی لینڈ، سری لنکا اور اسی طرح سے یورپین کنٹریز سے لے کر اور یہ امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اور نہایت بدقسمتی کی بات ہے کہ تھائی لینڈ کے اندر جو ہے وہ قادیانی جماعت کے جو ممبرز ہیں وہ کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور اسی طریقے سے جو سری لنکا ہے ادھر بھی قادیانی جماعت کے جو ممبرز ہیں وہ کیمپوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پاکستان میں ناروا سلوک کی وجہ سے کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، یا وہ قادیانی جماعت کے ہیومن ٹریفکنگ کا جو نیٹ ورک ہے اس کو وسیع سے وسیع کرنے کی وجہ سے وہ وہاں پر کیمپوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ قادیانی جماعت جو ہے وہ اپنے ممبرز کو جو ہے وہ سہانے خواب دکھاتی ہے، کس وجہ کیا چیزیں دکھا کے کہ اگر پاکستان میں آپ آئین کو جب نہیں مانیں گے اور اس کے بعد آپ آئین اور قانون کے خلاف جو ہیں وہ مختلف پریکٹسز جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، تو ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان کا لاء کے تحت جو ہے وہ آپ پہ قانون حرکت میں آئے گا اور آپ کے خلاف FIRs ہوں گی، اور جس وقت آپ کے خلاف FIRs ہوں گی تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ان FIRs کو لے کے جو ہے وہ مختلف ایمبیسیز میں جائیں گے اور وہاں پہ جا کے کہیں گے جی ہماری زندگیوں کو یہاں خطرہ ہے اور ہمیں یہاں پہ کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے، ہمیں باہر بھیج دیا جائے۔ یا آپ یہاں پہ کوئی خبریں اخبار میں جھوٹی لگوائیں گے، جھوٹی FIRs کروائیں گے اپنے خلاف اور باہر چلے جائیں گے اور وہاں جا کے جو ہے وہ اسائلم جو ہے وہ کلیم کر دیں گے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ جب آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں کسی بھی کنٹری میں، خصوصی یورپین کنٹریز میں، تو وہاں پر آپ کا کیس سارا تیار جو کیا جاتا ہے وہ قادیانی جماعت کرتی ہے، جتنی بھی لیگل جو اسسٹنس ہے وہ بھی قادیانی جماعت آپ کو دیتی ہے، اور اس کے بعد جس وقت آپ وہاں پہ آپ لیگلائزڈ ہو جاتے ہیں، اسائلم اگر آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے تو قادیانی جماعت تو چندہ لیتی ہے اس کے عوض، وہاں پہ ان کو پر منتھ جو ہے وہ اس میں جو ان کو وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے وظائف ملتے ہیں اس میں سے چندہ لیتی ہے۔ تو حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو قادیانیوں کی پاکستان سے ہجرت کرنے کی یہ جو وجہ ہے، اس کا جو اصل سبب ہے وہ پاکستان میں ان سے ناروا سلوک نہیں ہے، وہ ان کی مذہبی آزادی سے متعلق نہیں ہے، وہ اصل میں وہ قادیانی جماعت کا یہ جو ہیومن ٹریفکنگ کا یہ جو پورا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے اس کو وسیع سے وسیع کرنے کے چکر کے اندر جو ہے وہ یہ جو عام قادیانی ہیں یہ متاثر ہوتے ہیں، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے قادیانی جماعت جو ہے مزید اسائلم جو ہے وہ کلیم کرتی ہے، اور یورپین کنٹریز جو ہیں وہ ان کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے، ویزاز لیتی ہے، پیسے لیتی ہے، ڈونیشنز لیتی ہے، اور اسی طریقے سے جو لائک مائنڈڈ جو آرگنائزیشن ہیں، جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں، ان سے اس قسم کی ڈاکیومنٹریز وغیرہ جو ہیں وہ پھر بنوائی جاتی ہیں جو کہ پاکستان کے امیج کو مزید جو ہے وہ خراب کرتی ہیں۔